السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پروٹیکٹر کروانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ بھی اپنا پروٹیکٹر خود کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کون کون سے ڈاکومنٹ پروٹیکٹر کے لیے ضروری ہیں اور پروٹیکٹر کی فی کتنی ہے اور پروٹیکٹر آفیسر کون کون سے سوالات کرتا ہے، مکمل میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، کیونکہ میں نے بھی اپنا پروٹیکٹر خود کروایا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آخر تک دیکھنا ہے۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو لازمی سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ تو فرینڈ، اب میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پروٹیکٹر کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، تب آپ کا پروٹیکٹر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے پہلے پیج کی آپ کے پاس کا فوٹو کاپی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کی کاپی ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کے والد کی شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا جو ویزا ہے، اگر انگلش زبان میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور زبان میں ہے تو پھر اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ پانچویں نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورک پرمٹ اور ورک کانٹریکٹ اگر آپ کے پاس ہے اور وہ انگلش کے علاوہ کسی اور لینگویج میں ہے تو پھر اس کو آپ نے لازمی انگلش میں کنورٹ کروانا ہوگا، کیونکہ میرے پاس رومانیہ کا ورک پرمٹ بھی تھا اور ورک کانٹریکٹ بھی تھا اور دو تین پیپر اور بھی تھے رومانین زبان میں، اور پھر اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ ایسا کریں، اس کو یہاں سے جائیں اور رومانیہ ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کروا کے لائیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ پھر میں گیا وہاں سے اور میں نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کروائی اور پرنٹ نکلوا کے اس کے پاس لے کے آیا، پھر اس نے ایکسیپٹ کیے۔ اور چھٹے نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے گھر کے ممبر کا ان کو بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں، والد، والدہ، بہن، بھائی، کسی کا بھی ہو آپ ان کو دے سکتے ہیں، چل جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ممالک کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے، یہ کے لیے لازمی ہے اور میرے پاس تھا اور میں نے ان کو دیا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھویں نمبر پہ غیر روایتی ممالک کے لیے میڈیکل لازمی ہے۔ جیسا کہ فرینڈ آپ کو پتہ ہوگا، گلف کنٹریز کے لیے میڈیکل لازمی ہے، اسی طرح یورپ کی کسی کنٹری کے لیے لازمی ہے، کسی کنٹریز کے لیے نہیں لازمی۔ میں رومانیہ کے لیے آ رہا تھا، رومانیہ کے لیے میڈیکل لازمی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ سعودیہ، دبئی، اس طرح گلف کنٹری میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہوگا میڈیکل، کیونکہ میڈیکل ہوتا ہے پھر آپ کا ویزا لگتا ہے، تو پھر ان کو آپ نے وہ دینا ہے میڈیکل بھی ساتھ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9ویں نمبر پہ غیر روایتی ممالک کے لیے الگ الگ پالیسی ہوتی ہے۔ کچھ ممالک ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کنٹریز کے لیے میڈیکل لازمی ہوتا ہے، بعض کے لیے میڈیکل نہیں لازمی ہوتا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10ویں نمبر پہ کاغذات کی تصدیق کے بعد بینک چلان ملے گا۔ جیسے ہی وہ بندہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ ویریفائی کرے گا، دیکھے گا آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہیں، پھر وہ آپ کو ایک بینک کے چلان دے گا، پھر وہ آپ لے کے جائیں گے بینک میں، پروٹیکٹر کی فی جمع کروائیں گے۔ پروٹیکٹر کی جو فی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9200 ہے، وہ آپ جمع کروا کے اس کو واپس دیں گے، پھر آپ کا پروٹیکٹر کا جو کام ہے وہ شروع ہوگا۔ پھر اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ آپ سے آپ کی فائل لے گا اور آپ سے کوسچن کرے گا ویریفیکیشن کے لیے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا کیا نام ہے، کس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی جاب کیا ہے اور آپ کس سٹی میں جا کے جاب کریں گے وہاں پہ، اس طرح کی وہ آپ سے ویریفیکیشن لے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک ویریفیکیشن بتانی ہے، کیونکہ وہ کمپیوٹر میں آپ کی ویریفیکیشن کر رہا ہوتا ہے، پھر اس طرح وہ ساری ویریفیکیشن کر کے ڈاکومنٹ چیک کر کے آپ کو دوسرے بندے کے پاس آگے بھیجے گا، اس کو آپ نے اپنی ڈاکومنٹس دیکھے گا اور اس کے بعد وہ بھی ایک دو سوال آپ سے کرے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو بولے گا یہاں پہ آپ کی بایو میٹرک ہوگی، آپ نے یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگانا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی ایک کیمرہ لگا ہوگا، بولے گا سیدھے ہو کے کیمرے کی طرف دیکھیں، وہ آپ کی پکچر بنائے گا، پھر اس کے بعد وہ آن لائن ایک مطلب جو آپ کی ویریفیکیشن پروٹیکٹر کے لیے کرتا ہے اس کا پرنٹ نکلوا کے آپ کی ڈاکومنٹ کے ساتھ لگائے گا، سارے ڈاکومنٹ آپ کے وہ ریڈی کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو بولے گا اندر پروٹیکٹر آفیسر کے پاس چلے جائیں۔ تو فرینڈ، جیسے ہی آپ پروٹیکٹر آفیسر کے پاس جائیں گے تو پھر وہ وہاں پہ ایک پتہ ہوگا، وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر پروٹیکٹر کا جو سٹیکر ہوتا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگائے گا اور پروٹیکٹر آفیسر اس کے اوپر سائن کرے گا۔ پھر اس طرح وہاں پہ آپ کا جو پروٹیکٹر کا کام ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو بولے گا آپ جائیں۔ جو آپ نے ان کو ڈاکومنٹ سارے دیے ہوں گے نا، وہ ان کی آپ نے ان کو کاپیز دینی ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ وہ پھر آپ کی جو پوری فائل ہوگی وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور آپ نے اپنی اوریجنل وہاں سے واپس لے آنی ہے۔ اس طرح آپ کا پروٹیکٹر ہوگا۔ فرینڈ، جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ کی ترتیب بتائی ہے، یہ سارے ڈاکومنٹ آپ لے کے جائیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے
تو انشاءاللہ آپ کا پروٹیکٹر ہوگا. آپ نے کسی قسم کے کوئی پیسے کسی کو نہیں دینے. یہ جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پورے ہیں تو انشاءاللہ پروٹیکٹر ہو جائے گا. تھینکس فار واچنگ.